ذرا نسیم سیر کی جو ہے وہ لان کی سیر کرتے ہیں آئیں دیکھیں. بالکل بہت اچھی بات ہے، کیونکہ لان کا، پودوں کا، پھولوں کا تو ہماری شاعری کے ساتھ بڑا تعلق بھی ہے، میری اپنی شاعری میں بھی ہے، دوستوں کی بھی ہے. تو لان کا جب ہم تصور کرتے ہیں نا، لان میں یہ تو باڑ ہے پودوں کی. یہاں ہم منی پلانٹ لگایا ہوا تھا، تو یہ چنبیلی کا درخت ہے. آپ کو یاد ہوگا چنبیلی کا کیا کیا. جی جی بالکل، چمکا اور چنبیلی کی تو روایات. اچھا یہ جو رات چنبیلی کو ہے. پھول کھلتے ہیں نا، ان کی خوشبو ہی الگ ہوتی ہے. ہاں اور ہاں. یہ ہے مورنگا کا درخت ہے. اس میں ہماری صحت کے لیے بے شمار علاج کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. تو یہ مورنگا میں تمام وائٹامنز ہوتے ہیں نا. جی مورنگا میں تو وہ کمال ہے نا، بیماریاں بھی بہت سی اس میں ہے نا. وہ بہت زبردست. اچھا یہ مورنگا کا پیڑ ہے جی، یہ ہے، یہ اس کے پتے ہیں. یہ بھی ہوتے ہیں نا. ہاں بارش میں بھیگے ہوئے پھلیاں پتے. بھی پیدا ہوتی ہیں، لیکن ہاں پتوں کا بھی کوا بنا کے وٹامنس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. سر یہ ایک کوئی مشاعرے میں لوگوں کو کہوا پلا کے میں لا دوں گا انشاءاللہ. ان کی بیماریاں دور کی جا سکتی ہیں. اور یہ دیکھیں گلاب سفید ہیں، گلاب سرخ ہیں. آپ کہوہ کی بات کریں تو آپ کو لیموں کا کہوہ پلاتا ہے. یہ لیموں کا درخت ہے. ہاں 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 کیا بات ہے. اچھا 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 کہ یہ کا لیموں جو ہے نا، یہ بھی ان کا سیزن رنگ نہیں ہے. پاکستانی ہے. اچھا تھوڑے دن بعد پیلا ہو جائے گا، تو اس کی بیوٹی اور اس کا اثر بھی اسی وقت ہوتا ہے. زبردست. ماشاء اللہ. بس ہم نے کوشش کی ہے تھوڑی سی جگہ میں زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کریں کہ پلانٹ لگیں بھی اور فلرش بھی. اچھا بارش ہو رہی ہے سر، اور بارش میں ابھی آپ نے ہمیں اس کے اوپر درس دے دیا ہے پھولوں پودوں کے اوپر، تو اب کوئی بارش کے موسم میں کوئی شاعری بھی ہمیں سنا لیں. بارش پر تو میری غزل مجھے یاد نہیں ہے. ایک غزل موسم پر ہے میری، وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں. جی پلیز. اس موسم میں موسم کی ہی غزل لکھی. جی جی بالکل. دیکھیے کہ کرتا رہتا ہے مجھے کتنے اشارے موسم. ہاں ہاں. کرتا رہتا ہے مجھے کتنے اشارے موسم. مجھ میں زندہ ہیں مگر صرف تمہارے موسم. ہائے ہائے کیا اچھا. کرتا رہتا ہے مجھے کتنے اشارے موسم. مجھ میں زندہ ہیں مگر صرف تمہارے موسم. اور یہ چیز دیکھیے کہ شہر اپنا تھا مگر کب تھے ہمارے. ہاں ہاں. شہر اپنا تھا ہاں مگر کب تھے ہمارے موسم. اپنے دشمن ہی رہے سارے کے سارے موسم. شہر اپنا تھا مگر کب تھے ہمارے موسم. اپنے دشمن ہی رہے سارے کے سارے موسم. اور یہ دیکھیے یہ غزل جب ہوئی تھی میں تھا سعودی عرب، تو اس حوالے سے یہ ایک استعارہ بنتا ہے صحرا کا. میں تو صحرا کا مقیم ہوں مجھے معلوم نہیں. میں تو صحرا کا مقیم ہوں مجھے معلوم نہیں. کیسا ہوتا ہے سمندر کے کنارے. ہائے 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 کیا اچھا میں ہے. تو صحرا کا مقیم ہوں مجھے معلوم نہیں. کیسا ہوتا ہے سمندر کے کنارے موسم. اور دیکھیے گا کہ جسم برپا جو ہوتے ہوئے دیکھا میرا. جسم برپا جو ہوتے ہوئے دیکھا میرا. اپنے دامن میں اٹھا لائے شرارے موسم. اپنے دامن میں اٹھا لائے شرارے موسم. اور ایک تمنائی شعر ہے. آنکھ آپ کی نظر ہے، آنکھ شاداب ہو اور غنچہ دل کھل جائے. آنکھ شاداب ہو اور غنچہ دل کھل جائے. کوئی ایسا بھی تو وہ مجھ میں اتارے موسم. آئے ہے. آنکھ شاداب ہو اور غنچہ دل کھل جائے. کوئی ایسا بھی تو وہ مجھ میں اتارے موسم. اور آخری مرتبہ ہے کہ ایسا لگتا ہے نسیم اس نے بھلا ڈالے. ایسا لگتا ہے نسیم اس نے بھلا ڈالے. وہ شب و روز وہ ایک ساتھ گزارے موسم. کیا اچھا. ایسا لگتا ہے نسیم اس نے بھلا ڈالے. وہ شب و روز
वो एक साफ खुशगवार मौसम, और मक्के के बाद दोबारा जब मतलब मक्के के बाद मतलब पढ़ूँगा तो वो एक कंटिन्यूटी हो जाएगी कि करता रहता है मुझे कितने इशारे मौसम, मुझ में जिंदा है मगर सिर्फ तुम्हारे। बहुत शुक्रिया जनाब, क्या बात आपने है enjoy सर, किया। मज़ा आया सर। मैंने बारिश भी- के मौसम मुझे में भी आपने ऐसी ज़बरदस्त गज़ल ढूंढी है, बस वो हालांकि मौसम ऐसा था। कि आप कह रहे थे कि मेरे अब वो ढूंढना पड़ेगा, वहाँ लेकिन देख लीजिए, हाय जब हाय, हम शिद्दत तलब हो तो अल्लाह ताला मदद करता है। बारिश और शायरी। और सर सुबह सुबह बैठ जाते होंगे यहाँ अक्सर? कई दफ़ा जब मौसम अच्छा हो ना, गर्मी और धूप ना हो, बादल हो, तो मैं यहाँ बैठता हूँ। बल्कि सर्दियों की शामों में हम चाय कॉफ़ी भी यहाँ बैठ के पीते हैं, उसका मज़ा ही अपना होता है। जी बिल्कुल ऐसे। और मोरिंगा के साए में है, हाँ, मोरिंगा आप के मोरिंगा साथ। के साए में रहते हैं? हाँ जी, मोरिंगा मैंने ये एक साल हुआ इस दरख्त को, अच्छा, और ये इतनी तेज़ी से बढ़ता है। 1 साल हुआ है? हाँ, अच्छा, बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम और सुनाए के साथ मैं हूं इम्तियाज़ अहमद कुरैशी। आज मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं बहुत सीनियर इल्मी अदबी शख्सियत से। कोई ऐसी सेंट नहीं है कि उन्होंने उसमें बहुत अच्छा काम ना किया हो। शेर व अदब की बात हो या मज़ाक की बात हो, उनकी कालमों में, उनके मज़ाहिया मज़ामीन में हमें बहुत ज़बरदस्त जो है एक अदबी चाशनी भी मिलती है, और जमालियती सतह पर भी उनकी एक बहुत खूबसूरत जो है जहद सामने आती है। मैं बात कर रहा हूँ नसीम सहर की। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी गुनागूं मसरूफियात में से हमें अपना कीमती वक्त अता किया। मैं शुक्रिया तो आपका, आपने जहमत फरमाई, तशरीफ़ लाए और मेरी बातें रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि जो बहुत कम लोग करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, बहुत आपका नवाजिश। और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। सबसे पहले सर आप साहब आप ये फरमाएं कि आपके नज़दीक जो है शायरी क्या है, अदब क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। शायरी और अदब ऐसी चीज़ है जिसे हम शायद लफ्ज़ों में एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे। शेर का बुनियादी तल्लुक शऊर से है। जब शऊर है तो शेर भी है, और ये शेर का जहाँ तक तल्लुक है, ये अल्लाह ताला की तरफ से सलाहियत मिलती है तो आप शेर कह सकते हैं। बड़े बड़े PhD लोग आपने देखे होंगे, नस्सार बन जाते हैं, लेकिन शेर गोई उनके बस की बात नहीं। शेर जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से जो आपको अता होती है ना, उसमें आप अपना इजहार, अपने मुशाहिदात, अपने तजुर्बात, उन सब का इजहार एक बड़े खूबसूरत तख्लीकी लहजे में जब करेंगे तो वो शेर होता है। ज़ाहिर है शेर की अपनी ज़रूरियात भी होती हैं, जैसे अपने लवाज़मात होते हैं रूह व उसके। बहूर है, वज़न है, ये सब चीज़ें, इन सब पैमानों पर पूरा उतरेगा तो शेर होगा। लेकिन इन सब पैमानों पर पूरा उतरने के बावजूद शेर नहीं होगा अगर उसमें जान नहीं होगी। दुरुस्त, बहुत खूबसूरत बात की आपने। सर ये बहूर जो है बे हटा दे, तो हूर के हवाले से भी कोई बात हो सकती है या नहीं? हूर के वाले से शायरी में तो बहुत सी बातें हैं। ये सवाल आप मुझसे आज से 40 साल पहले करते तो मैं आपको बहुत अच्छा जवाब नहीं, अभी आप अच्छा जवाब सोच रहे हैं लेकिन आप दे नहीं नहीं, रहे। मैं दे रहा हूँ जो अब जवाब दे रहा हूँ ना। अब आपने जो हूर की बात की, अब वो मैं आखिरत के हवाले से जोड़ रहा हूँ कि जन्नत में मुझे मिलेगी। आपकी शख्सियत ऐसी है, इससे मैंने ये सवाल किया बहुत कि अच्छी बात है। सारा हमारा तंज़ो मज़ा से एक शुरू का ताल्लुक है सर। मैंने आपके मज़ामीन जो पढ़े इस हवाले से, तो वो मुझे वो बदला संजी आपकी जो है वो मुझे याद है। शुरू से है। और वैसे भी आप जो है आम गुफ्तगू में भी आपकी जो आप लिहाज नहीं करते वैसे क्या? बात यह है कि मैं कुछ बुज़ुर्गों को ख़त लिखता था किसी की तरफ से, मतलब मेरी रिश्तेदार ख़वातीन थी, उनसे उनका मैं ख़त जब देखता था ना, वो कहते थे यार आपके अंदर हिस्से मज़ा बहुत अच्छे हैं। बल्कि कुछ राइटरों ने मुझे लिखा कि जनाब आपके अंदर हिस्से मज़ा जो है, ज़रूरी है कि आप खाका निगारी करें, मज़ाहिया शायरी करें। मज़ाहिया शायरी तो मैंने बहुत शुरू से कर दी थी, लेकिन खाके बहुत आखिर में आके लिखे।
اچھا نسیم صاحب، اب یہ بتائیں کہ آپ کہ ایک تو بہت بڑا پورٹ فولیو ہے، مثلا گل ہی نہ جانے ہیں، باغ تو سارا جانے ہیں. ہاں بہت تو سارا جانا ہے. مثلا مجھے بس اگر میں یہ سوال کر لوں تو زیادہ بہتر نہیں ہے کہ آپ نے کوئی صنف چھوڑی ہے ادب کی کہ جس میں آپ نے طبع آزمائی نہ کی ہو؟ یہ ذرا آسان سوال ہو. ہاں سچ بات ہے کہ مجھے یاد نہیں آ رہی. وہ سمجھ لیں کہ کم یا لکھا، کم یا زیادہ ہر صنف میں نثر اور نظم میں نے اظہار کیا ہے. افسانہ بھی لکھا، خاکہ لکھا، انشائیہ لکھا، اسی طرح شعری جتنے بھی ہیں اصناف ہیں ان سب میں تقریباً لکھا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، کوئی ایک صنف چھوڑی، آپ کو یہ یاد تو ہو رکھ سکتے ہیں آپ، یہ نہیں پتا آپ نے کیا لکھا. رپورتاج بھی لکھی ہوگی، مطلب آپ اگر ہم شروع کریں تو غزل، ہم سے شروع کریں، حمد، نعت، غزل، سلام، نظم، سلام، منقبت، منقبت، رباعی، افسانہ، مزاحیہ، فقہیہ جو ہے آپ کی نثر، وہ بھی الگ مضامین ہیں. بالکل پھر تنقیدی مضامین بھی آپ لکھتے ہیں، تجزیاتی بھی لکھے ہیں آپ نے. بالکل ٹھیک ہے. تو اور کون سی صرف رہ گئی؟ رپورتاج بھی آپ نے لکھی. کیا چیز؟ رپورتاج جو ہے رپورٹنگ میں، کیونکہ آپ کا شعبہ بھی لکھے ہیں 2-3. وہی میں کہہ رہا ہوں نا. جی ہاں بالکل ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کون سی صنف ایسی بچتی ہے جو آپ نے نہیں لکھی، یہ بتا دیں. میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے جو میں نے نہیں لکھی، بلکہ 2 آ رہی ہیں. ایک تو مثنوی کبھی نہیں لکھی، مثنوی نہیں لکھی، اور دوسرا قصیدہ نہیں لکھا. قصیدہ نہیں. قصیدہ چونکہ آج کل منسوب ہو گیا حکمرانوں سے اور امیروں سے، اس حوالے سے قصیدہ نے لکھا. لیکن عربی میں جس کو قصیدہ کہتے ہیں، ہم اس کو نعت کہتے ہیں، اس میں نے بہت کچھ لکھا. جی نعت میں تو آپ کا کافی کام ہے اس میں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیسے ادب کی طرف کیسے آئے یہ؟ اصل میں ادب کی طرف جو ہے نا، آپ شعوری طور پر تو نہیں آ سکتے کہ آپ بیٹھے بٹھائے ایک دن فیصلہ کریں کہ میں نے ادب میں آنا ہے اور آپ آ جائیں. ایسا نہیں ہوتا. کچھ تو یہ جینز میں بھی تعلق ہوتا ہے. میرے نانا جان جو تھے اور میرے جو سگے ماموں تھے، وہ نانا جان پنجابی کے شاعر تھے، ماموں جو میرے تھے عبدالعزیز فطرت شاعر پٹوار بھی کہلاتے تھے، وہ اردو کے شاعر تھے. وہ ان کے گھر کا ماحول دیکھ کے شعراء وہاں آتے تھے. ان کے گھر کا نام ہی سدا بہار تھا، اس لیے کہ ہمیشہ اس میں ادیبوں کی بہار لگی رہتی تھی. کہ ہمیں پاکستان سے پہلے بھی لوگ آتے تھے، بعد میں بھی آتے تھے. پہلے کا دور تو ظاہر مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ میری پیدائش بھی 44 کی تھی. لیکن بعد کے دنوں میں ان کے گھر جب جاتا تھا اندر، کبھی وہ میری پھوپھی کہتی تھی یا ان کو مامی کہتی تھی کہ ان کو چائے دے دو یا پانی والا جو بھی ہے، تو اس بہانے مجھے ادیبوں سے دیکھنا بھی نصیب ہوا. اس کے بعد ان کے ذریعے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا، کیسے وہ لکھتے تھے بیٹھ کے، وہ بھی میں نے بڑے قریب سے مشاہدہ کیا. کچھ میرے اندر شاید خود بھی جراثیم تھے کہ میں ابھی جب 8ویں 9ویں جماعت میں تھا تو میں نے اپنی طرف سے سو کارڈ شاعری شروع کر دی. سو کارڈ اس لیے کہ جب میں نے 8-10 سال کے بعد عروج و بہور کا، جب بھور کے بغیر عروج و بہور کا شعور آیا نا جب، تو میں نے دیکھا کہ وہ سب بے وزن چیزیں تھیں، وہ میں نے پھاڑ کے پھینک دی. اور پھر جب شاعری کی تو پھر مجھے پتہ ہے کہ ایک طریقے سے ہوئی. دوسری جو اہم شخصیت میرے نزدیک مجھے بہت زیادہ انہوں نے انسپائر بھی کیا، گائیڈ بھی کیا، وہ محمد ایوب محسن، حاجی ایوب محسن کے نام سے مشہور تھے. میرے رشتے کے ماموں تھے. اور بہت بعد میں جا کے جب میں تقریباً کیریئر بنا چکا تھا، اس کے بعد وہ میرے سسر بھی بنے. تو اس حوالے سے انہوں نے مجھے بڑا گائیڈ کیا. ادبی ان کے دفتر میں بھی چونکہ 2-3 سال کام کرتا رہا، تو ان کے دفتر میں ادیبوں کا ایک ہر وقت شوکت واسی صاحب، عزیز صاحب، اور پھر پروفیسر محسن احسان، یہ سب چیزیں، احمد فراز بھی آتے تھے. وہ وہاں دیکھ کے ان کو سن کے نا، قداور شخصیات کو دیکھ کے آپ کو بھی جو ہے بڑے وہ فیضان صحبت حاصل رہا. جی شہزاد احمد صاحب آتے تھے وہاں، بہت بڑا. کشور ناہید آتی تھی. تو یوں آپ جب ان ٹچ ہوتے ہیں نا، تو پھر آپ کے ذہن میں اگر کوئی چیز ہے، مثلاً آپ کے ذہن میں اگر پودا ہے اور اس کو کھاد ملی ہے ان لوگوں کے آنے سے، تو وہ پھر فلرش ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بڑا اہم حصہ ہے. پھر جو تیسری چیز ہے وہ میرے مطالعے کا شوق ہے. میں نے شاید شروع میں بھی
ایسی بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں جو لوگ بڑی عمر میں پڑھتے ہیں، میں نے نوجوان میں پڑھی، اور وہ ہجرت صاحب اور محسن صاحب کے گھر میں کیونکہ پوری لائبریری تھی تو میں اپنی مرضی کی کتاب یا رسالہ اٹھا کے لے لیتا تھا، پڑھ کے واپس کرتا تھا. تو بے پناہ مطالعہ کیا میں نے، اور مطالعے کی میری عادت ایسی ہے کہ اب بھی میری آنکھیں بھی ذرا ڈیمیج ہیں اور تھکن بھی ہوتی ہے، لیکن اب بھی مطالعے کے بغیر میں سو نہیں سکتا. اور دن میں بھی آج صبح میں نے تقریباً 2 گھنٹے مطالعہ کیا، اور مطالعہ بند اس وقت ہوا جب 10 بجے بجلی چلی گئی. زبردست. اچھا مجھے یہ بتائیں سر کہ آپ کا کہ دل کے قریب کون سی یا روح کے قریب کون سی صنف ہے جس میں آپ اپنا اظہار جو ہے وہ اچھے انداز میں کر سکتے ہیں؟ وہ میں نے کہا نا کہ ایک میرا قطع بھی تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن میں نے اس میں کہا کہ میری محبوبہ غزل ہے. محبوبہ ہے، منقوہ نہیں. فرق ہے نا منقوہ. نہیں بالکل ایسے ہی. تو میں غزل کے راستے تقریباً جتنا سفر تھا غزل سے ہوا، اور غزل میں پہلا مجموعہ میرا شائع ہوا تھا تقریباً 1977 میں، پہلی اڑان ہی اس کا نام تھا. تو پھر کسی نے کہا کہ آپ نے پہلی اڑان پہلی کتاب کا نام رکھا، پھر دوسری کا پھر دوسری اڑان رکھیں، اللہ حاضر کے آپ تیسری اڑان رکھیں. میں نے کہا نہیں، اڑان کرتے رہیں گے تو پھر مجھے ایک دن کریش لینڈنگ کرنی پڑے گی، میں یہ نام نہیں رکھتا. پھر دوسرے نام رکھے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ غزل نے پوری میری روح کے ساتھ، میرے ذوق کے ساتھ ایسا ہم آہنگی اختیار کی کہ آپ نے دیکھا کہ جو بعد میں نعت ہے، نعت بھی غزل کے ہیت میں لکھی گئی. جتنی نعتیں میں نے لکھی ہیں بہت کم جو ہیں وہ کسی دوسری صنف میں ہیں، زیادہ تر غزل کی صنف میں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ غزل آپ کی تہذیب اور ترتیب دونوں آپ کے ساتھ بڑا اہم کام کرتے ہیں. نظم کے حوالے سے آپ جدید نظم کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ جدید نظم میں قضیہ جو جتنی جدید اختلافات نظم کا میں نے بڑا مطالعہ بھی کیا ہے، میں نے نظمیں کہی بھی ہیں. بلکہ میری جو دوسری کتاب تھی نا، پہلی اڑان کے بعد دوسری کتاب نظموں کی آئی تھی. نظم میں دیکھیں ایک پابند نظم ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے عذاب نظم، اور ایک ہوتی ہے نثری نظم. تو میں نے الحمدللہ وقت کے ساتھ چلتے چلتے شروع میں پابند نظمیں بھی کہیں کتاب میں میری شامل ہیں، اس کے بعد آزاد نظمیں کہیں، اور پھر ایک وقت آیا جب ہمارے بہت سے شعراء جو ہے نثری نظم کی نفی کرتے تھے. خود میں بھی شامل تھا. میں کہتا تھا بھائی آپ نثری نظم کیسے کہہ سکتے ہیں، جب آپ پابند نہیں کر سکتے تو کیسے کہہ سکتے ہیں. لیکن پھر میں نے ایک بہت زیادہ مطالعے کے بعد ایک اوپینین بنایا کہ نثری نظم وہ کہے جو یہ سمجھے کہ پابند نظمیں کہنے میں اس کے پاس جو صلاحیت تھی وہ کچھ موضوعات کو گرفت نہیں کر سکتی، محدود ہو گیا. تو اس لیے وہ آزاد نثری نظم کہیں. اور یہ بھی کمال ہے کہ بڑے بڑے ادیب احمد ندیم قاسمی، ڈاکٹر وزیر آغا، انور صدیق، ان لوگوں نے شروع میں نثری نظم کی مخالفت کی. بعد میں اٹ از آن ریکارڈ کہ بعد میں انہوں نے مانا کہ نثری نظم ایک صنف ہے اور اس میں اچھا شاعر اپنا بھرپور اظہار کر سکتا ہے. اس وقت بھی بڑی اچھی نظمیں کہی جا رہی ہیں نثری نظمیں. بلکہ ابھی پرسوں ترسوں میں نے 2-3 موضوعات پر ایسا بیٹھے بیٹھے بس لکھے ہیں. تو یہ تاثرات ہوتے ہیں یا آپ کا ذہنی رجحان ہوتا ہے کہ کس وقت کیا چیز لکھی جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تخلیق کا جب لمحہ آتا ہے نا تو آپ کو یہ بتا کر نہیں آتا کہ آپ نے کیا اچھی بات، یہ بات ہے، ہائے ہائے کیا کمال بات بہت کی شکریہ. ہے. یہ بتا کر نہیں آتا کہ آپ نے نظم کہنی ہے، غزل کہنی ہے یا کیا کہنا ہے. وہ خود آتا ہے اور آپ کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور آپ سے لکھوا لیتا ہے. ہاں یہ بڑی ایک، اور یہ اس کو نا ہم سمجھ سکتے ہیں، یہ بھید جو ہے آج تک کوئی رائٹر بھی نہیں سمجھ سکتا، نہیں سمجھ سکتا. اور یہ نہ سمجھا جا بھی سکتا ہے. یہ قدرت کا ایک تخلیقی عمل جو ہے اس کے اوپر تو نہیں ہو سکتا. پورا سرار عمل ہے جناب. آپ اس میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس لمحے کیا آ جائے. کئی دفعہ میں نے سوچا یار آج غزل کہوں، لیکن ایسے کبھی نہیں کہوں. اچھا میں لیٹا ہوتا ہوں، سونے کے لیے لیٹتا ہوں، اچانک جیسے بجلی آتی ہے نا، فلیش آف اے مومنٹ میں آپ میرے ذہن میں ایک مصرع آتا ہے. تو وہ مصرع مجھے اتنا بے چین کرتا ہے کہ مجھے اٹھ کے نوٹ بک میں لکھنا پڑتا ہے، ورنہ صبح تک بھول جاتا ہے. یہ بے شمار مرتبہ. وہی بات. جی سر کبھی خواب میں بھی غزل کی؟ جی بالکل بھی. خواب میں میرے ایسے خواب آئے ہیں کہ
ایک جیسے سونے کی تختی ہے، اس پر بہت چمکتے ہوئے حروف میں باقاعدہ لفظ لکھے ہوئے آتے ہیں. افسوس یہ ہے کہ وہ ایسی چیزیں جب جاگتے ہیں تو آپ کو یاد نہیں رہتی. میں نے اس کا طریقہ یہ سوچا کہ میں اپنے سرانے کے نیچے آج سے کئی سال پہلے سے نا قلم اور کاپی رکھتا تھا. اب تو موبائل ہے، موبائل بھی آسانی کرتی ہے آپ کو. تو جو ہی میرے ذہن میں کچھ آتا میری آنکھ کھلتی نا، مجھے جو بھی یاد آتا میں فوراً لکھ لیتا تھا. حالانکہ مجھے بیگم سے ڈانٹ بھی پڑتی تھی کہ آپ رات کو لائٹ جلا لیتے ہیں، نیند خراب کرتے ہیں، لیکن وہ میں کر لیتا تھا. تو صبح اس کو ان اے وے یہ سمجھیں کہ ڈی سائفر کرنا پڑتا تھا. رات کو لکھا ہوا کیا جی درست ہے، لیکن وہ ہنٹ بس کہ آپ کو یاد آ جائے نا، آپ اس ٹرانس میں چلے جائیں، کی ورڈز بھی اگر لکھ لیں پھر آپ کو یاد آ جائے. تخلیقی لوگوں کے ساتھ یہ معاملات تو چلتے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ. اچھا کئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں لیکن لفظی پیک کر دینا ان کا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ کو کچھ بے چینی سی رہتی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. سگنل آ رہے ہیں، لکھا نہیں جا رہا، وہ جو ہے نا وہ بڑی ایک بے چینی کا ٹائم ہوتا ہے. اور جب تک وہ لمحہ آمد کا آ نہیں. ریوارڈ کا بتائیں گے؟ جی یہ جی مختلف مشاعروں میں یا تقریبات میں جب جاتے ہیں نا تو لوگ ہماری سو کارڈ خدمات کے ریکگنیشن میں بعض اوقات کو شیلڈ وغیرہ پیش کرتے ہیں. یہ کچھ شیلڈیں ہیں، یہ ہلکا علم و ادب سعودی عرب کی طرف سے مجھے ملی تھی، اور یہ شیلڈ آف آنر بھی ملی تھی مجھے. ایک سیکنڈ اینیورسری تھی، نیت صدیقی صاحب بہت معروف وہ ہیں. اسی طریقے سے یہ شیلڈ مجھے پنجاب بار کونسل سے ملی تھی جب انہوں نے مشاعرہ ایک بہت عمدہ کیا تھا. کچھ جو ہے نا وہ شیلڈیں یہاں نہیں ہیں، جس میں خاص طور پر مجھے جو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ملا تھا نا، علامہ اقبال کے نام سے منسوب ایک مجھے گولڈ میڈل ملا تھا ڈاکٹر عبد القدیر خان کے ہاتھ سے. یہ 4-5 سال پہلے وہ نظریہ پاکستان کونسل اسلام آباد سے مجھے ملا تھا. اس کے علاوہ یہ دیکھیں، یہ بھی وافی ہے، وافی بھی ایک وہ چینل ہے، اس کا انہوں نے میرا انٹرویو لیا تھا اور اس کے ریکگنیشن میں یہ بھیجا. یہ بھی بہت سے دوستوں کو اسی طریقے سے اور یہ جو ہے یہ میرا سرٹیفکیٹ اپریسیشن ہے اس ادارے کی طرف سے جہاں میں نے پورا کام کیا تھا. وہ انہوں نے مجھے اینڈ آف سروس میں یہ کیا. بس یہ سب ایک یادگار ہوتے ہیں، اعتراف ہوتا ہے لوگوں کی طرف سے ہمارا، اور یہ ہمارے لیے ایک اسی لیے ایک ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ مومنٹو ہیں سارے. بالکل.